بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 406 میں کثیر الشک کا حکم بیان کیا جائے گا۔ واجب نماز میں واقع ہونے والے خلل کے احکام زیر بحث ہیں۔ شکوک کے متعلقہ مسائل کا بیان ہو رہا ہے۔ کثیر الشک کے حکم کا بیان آئے گا۔ مذکورہ حکم کی ادلہ کا تذکرہ بھی ہوگا اور کثرت شک کے معیار کی وضاحت بھی کی جائے گی۔ تو ترتیب کے مطابق سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا السادسۃ لا حکم للسہو مع الکثرۃ للنص الصحیح الدال علیہ معللا بأنہ اذا لم یلتفت ترکہ الشیطان فإنما يريد أن يطاع فإذا عصي لم يعد والمرجع في الكثرة إلى العرف وهي تحصل بالتوالي ثلاثا وإن كان في فرائضا۔ صحیح شکوک کے متعلقہ مسائل ہفتگانہ میں سے چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ لا حکم للسہو مع الکثرۃ، کہ جب بہت زیادہ شک اور سہو کا شکار ہو نماز کے اندر انسان، تو پھر اس وقت اس کا کوئی حکم نہیں ہوتا۔ یعنی جس شخص کو بہت زیادہ شک ہوتا ہے، عرف کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ یہ زیادہ شک اور شبہ کا شکار ہوتا ہے، تو اس کو اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس مسئلے میں چند قسم کے افراد بیان ہوں گے کہ جن میں شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اول ان میں سے یہی ہے کہ کثیر و شک کا شک جو ہوتا ہے اس کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اسی طرح نماز احتیاط اور سجدہ سہو کے اندر شک اور سہو ہو جائے اس کی بھی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اور نماز جماعت میں شک رکعات نماز کے بارے میں جب مأموم کو یاد ہو، یا مأموم کا شک جب امام کو یاد ہو، تو ان کو بھی اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو کثرت اور زیادہ شک کا شکار ہونے کی صورت میں کثیر و شک کا جو شک ہے اس کا کوئی حکم نہیں ہے، یعنی اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ للنص صحیح الدال علیہ، کثیر و شک اپنے شک کی کیوں پرواہ نہیں کرتا؟ چونکہ روایات صحیح و معتبر دلالت کرتی ہیں اس پر، اور ان میں علت بیان ہوئی ہے، معللاً اس حکم کی علت اور سبب بیان ہوا ہے، بِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَلْتَفِتْ تَرَكَهُ الشَّيْطَانُ، جب انسان اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا تو اسے شیطان چھوڑ دے گا اور اس کا پیچھا نہیں کرے گا۔ فَإِنَّمَا يُرِيدُ أَن يُطَاعَ فَإِذَا عُصِيَ لَمْ يَعُدْ، چونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان شک و شبہ کا شکار ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کی پیروی کرے۔ فَإِذَا عُصِيَ لَمْ يَعُدْ، جب انسان شیطان کی بات نہیں مانتا اور اس کی نافرمانی کرتا ہے، لم یعد، تو شیطان بھی پھر اس کی طرف دوبارہ پلٹ کے نہیں آتا۔ تو یہ کون سی روایات ہیں صحیح اور معتبر اور حجت کہ جو اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں کہ کثیر و شک کو اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے؟ ایک تو ہے صحیح ہے زرارہ بن آیون اور ابو بصیر کوفی، دونوں جلیل القدر فقیہ اور عظیم ثقہ شخصیات ہیں، قابل اعتماد۔ قلنا لہ الرجل یشک کثیرا فی صلاتہ حتی لا یدری کم صلی ولا ما باقی علیہ، ہم نے عرض کی کہ ایک شخص کو بکثرت نماز میں شک ہوتا ہے، حتیٰ اسے نہیں پتہ چلتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں اور کتنی رہتی ہیں، فرمایا دوبارہ نماز پڑھے۔ قلنا فإنہ یکثر علیہ ذلک کلما اعاد شکا، اس کو بکثرت شک ہوتا ہے، جب بھی دوبارہ نماز پڑھے تو اس کے اندر اس کو شک ہوتا ہے۔ قال یمضی علی شک ہی، تو اپنے شک پر جاری رہے، یعنی
پرواہ نہ کرے. ثم قال لا تعودوا الخبيث من انفسكم نقض الصلاة فتطعموه. شیطان خبیث کو اپنے آپ پر عادت نہ دو کہ اس کی وجہ سے نماز توڑتے رہو تو وہ تم میں طمع کرنے لگے گا. فإن الشیطان خبیث معتاد لما عود. شیطان خبیث عادت کر لیتا ہے جس کی اسے عادت دلائی جاتی ہے. فَلْيَمْضِ أَحَدُكُمْ فِي الْوَهْمِ وَلَا يُكْثِرَنَّ نَقْضَ الصَّلَاةِ. تو شک کی صورت میں وہ جاری رہے اور نماز کو بکثرت نہ توڑے. فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّاتٍ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ الشَّكُّ. جب ایسا چند مرتبہ کرے گا تو اس کی طرف شک بھی نہیں آئے گا. قال زرارہ ثم قال إنما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم. پھر امام نے فرمایا کہ جب شیطان خبیث چاہتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، جب اس کی نافرمانی کی جاتی ہے تو پھر وہ تمہاری طرف نہیں لوٹ کے آتا. یہ روایت وسائل شیعہ باب 16 ابواب الخلل فی الصلاۃ میں موجود ہے. صحیح محمد ابن مسلم کوفی جلیل القدر فقیہ صاحب اجماع میں سے ہے. امام باقر علیہ السلام سے روایت کی اذا کثر علیک السہو فامض علی صلاتک فانہ یوشک ان یدعک انما ہوا من الشیطان. جب کثرت سے تم پر شک وارد ہو تو اپنی نماز پر جاری رہو، امید ہے کہ وہ تمہیں چھوڑ دے گا. یعنی یہ شیطان کی طرف سے شک ہوتا ہے. نماز کی حالت میں جب انسان معراج پہ فیض ہوتا ہے اور خدا کی بندگی کے جو ہے نا کمال پہ ہوتا ہے، اگر شک و شبے کا شکار ہوتا ہے تو یقیناً شیطان اس کے خلوص کو توڑنا چاہتا ہے اور اس کو شک و شبے کا شکار کرنا چاہتا ہے. تو انسان کو اس کی توجہ نہیں کرنی چاہیے. تو یہ روایات مطلق ہیں. اب معیار کیا ہے کثرت شک کا؟ والمرجع فی الکثرت الی العرف. کثرت کا معیار عرف ہے. جب اتنے زیادہ شک کرے کہ لوگ کہیں کہ یہ تو بھائی شک کا شکار ہو جانے والا ہے، کثرت اس کو شک کا شکار ہے تو اس کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے. وَهِيَ تَحْصُلُ بِالتَّوَالِي ثَلَاثًا. جب انسان کو 3 مرتبہ پے در پے نماز کے اندر شک ہو تو کثرت شک حاصل ہو جاتی ہے. وَإِنْ كَانَ فِي فَرَائِضَ. اگرچہ کہ یہ چند نمازوں کے اندر جو ہے اس کو 3 قسم کے شک پڑے ہوں. مثال کے طور پر نماز ظہر، عصر اور مغرب میں اگر 3 نمازوں میں بھی اسے شک ہو جائے تو پھر اس سے کثرت شک اسے حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ ہو گیا کثرت شک کی صورت میں وہ اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا. اس کا معنی کیا ہے کہ گویا اس نے سمجھنا ہے کہ جس چیز کے بارے میں مجھے شک ہے وہ میں نے انجام دے دیا ہے، اور اس پر شک کے آثار اور احکام کو مرتب نہیں کرنا. نماز احتیاط پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. موثق عمار بن موسیٰ صاباتی سچے شخص ہیں مگر فتحی المذہب ہے، پہلے اس پر گفتگو ہو چکی تھی. امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں پھر راجل یکثر علیہ الوہم فی الصلاۃ فیشک فی الرکوع فلا یدری ارکع ام لا ویشک فی السجود فلا یدری اسجد ام لا فقال لا یسجد ولا یرکع ویمضی فی صلاته حتی یستیقن یقینا. ایک شخص کو نماز کے اندر بکثرت شک اور وہم ہوتا ہے اور اسے شک ہوتا ہے رکوع کے بارے میں، اسے معلوم نہیں ہوتا کہ میں نے رکوع کیا یا نہیں. سجود کے بارے میں شک کرتا ہے، اسے معلوم نہیں ہوتا کہ سجدہ کیا یا نہیں. فرمایا لا یسجد ولا یرکع، تو وہ دوبارہ سجدہ اور رکوع نہ کرے اور اپنی نماز کو جاری رکھے حتی یستیقن یقینا، حتی کہ اسے یقین حاصل ہو جائے. تو یہ روایت بھی وسائل شیعہ باب 16 باب الخلل فی الصلاۃ میں موجود ہے. تو محقق ثانی کرکی ان سے منقول ہے کہ اسے اختیار حاصل ہے کہ وہ اقل پر بنیاد رکھے یا اکثر پر بنیاد رکھے، یعنی مشکوک کے واقع ہونے پر بنیاد رکھے. اقل پر بنیاد رکھے گا تو یعنی اس کو ابھی انجام نہیں دیا، اس کو دوبارہ انجام دے دے. تو یہ جو نظریہ ہے محقق کرکی صاحب کا،
یہ صحیح نہیں ہے بلکہ یہ نص کے مقابلے میں اجتہاد ہے۔ اتنی بڑی شخصیت ہیں، جب کثیر و شک کے شک کو اعتنا نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے رکوع اور سجدے کو دوبارہ انجام نہیں دے گا، یعنی وہ ایسے سمجھے گا اس کو میں نے انجام دے لیا ہے، لیکن آگا فرما رہے ہیں کہ وہ کم پر بھی بنیاد رکھ سکتا ہے، دوبارہ اس رکوع اور سجدے کو انجام دے سکتا ہے۔ حالانکہ روایات میں یہ بیان کرنے کا کہا گیا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں نے یہ کام کر لیا، میں نے یہ رکعت پڑھ لی ہے، یہ تو نہیں ہے کہ کم پر بھی بنیاد رکھ سکتا ہے، اکثر پر بھی بنیاد رکھ سکتا ہے۔ ایک اور نظریہ اسی کے بارے میں شہید اول کا سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اختیار رکھتا ہے کہ مشکوک کے وقوع پر بنیاد رکھے، اور اختیار رکھتا ہے کہ آثار شک کو مرتب کرنے پر جو ہے وہ بنیاد رکھے۔ یہ تو نہ ہوا، پھر وہی بات ہو گئی کہ یہ نظریہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ اسے ایک ہی صورت ہے کہ وقوع مشکوک پر بنیاد رکھے، یعنی میں نے یہ کام کیا ہوا ہے، دوبارہ اس شک کی پرواہ کر کے دوبارہ اس کو نہیں انجام دینا۔ بہرحال کثرت شک کا معیار کیا ہے تو مشہور کا نظریہ یہ ہے کہ عرف اس کو معین کرے گا۔ بہت ساری چیزیں عرف کی طرف پلٹائی گئی ہیں، عرف جس کو غنا سمجھتا ہے، عرف جس کو جو ہے طرب سمجھتا ہے اس غنا والی بحث میں، اسی طرح اور بھی جو ہے بہت سارے موارد میں توضیح المسائل کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے کہ اس کا معیار عرف ہے، یعنی عرف اور معاشرہ جس کو یہ سمجھتا ہے۔ تو یہ ان الفاظ کے بارے میں قاعدہ اور قانون بھی ہے کہ جو شارع کی طرف سے وارد ہوئے ہیں اور ان کا کوئی خاص شرعی معنی پیش نہیں کیا گیا، تو ان سے مراد ہوئی معنی عرفی لیا جاتا ہے۔ تو اس مسئلے میں کہ معیار کیا ہے کثرت کا، ابن حمزہ اور شیخ طوسی کی مبسوط کا نظریہ ہے کہ اس کی حد کثرت صحو اور شک کی حد یہ ہے کہ 3 مرتبہ پے در پے وہ شک کرے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح محمد ابن ابی عمیر عن محمد بن ابی حمزہ امام صادق علیہ السلام سے ہے، فرمایا اذا كان الرجل ممن يسهو في كل 3 فهو ممن كثر عليه السهو، جب ایک انسان کو ہر 3 نمازوں میں کیا ہے سہو اور شک ہوتا ہو تو وہ ان میں سے ہے جس کو بکثرت سہو ہوتا ہے۔ وسائل الشیعہ باب 16 میں یہ روایت موجود ہے، ابواب الخلل فی الصلاۃ میں۔ اس میں ہے کہ یہ روایت کثرت کے معنی کی حد بندی کے مقام میں نہیں ہے، بلکہ یہ چیز بیان کرنے کے مقام میں ہے کہ کثیر و شک صادق آتا ہے کہ جو شخص سالم نہ ہو کہ اس کی 3 نمازیں جو ہے نا سالم نہ ہوں مگر ان میں شک واقع ہو جاتا ہو۔ اور ابن ادریس حلی صاحب سرائر بڑی شخصیت ہیں، انہوں نے شیخ طوسی کے بعد 100 سال تک جو بند ہو چکا تھا باب اجتہاد، تو اس کو کھولا ہے اور انہوں نے حلہ کو مرکز قرار دیا تھا۔ تو ان کا نظریہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ کثرت سہو اور شک کا معیار یہ ہے کہ وہ شک کرے ایک فریضہ نماز میں 3 مرتبہ یا زیادہ۔ تو اس نظریے کی بھی کوئی واضح دلیل نہیں ہے مگر یہ کہ وہ معنی عرفی جو پایا جاتا ہے کثیر و شک کا، اس کو حد بندی کرنے کے مقام میں ہوں۔ تو بہرحال بہتر یہی ہے کہ عرف کو معیار قرار دیا جائے، اور وہ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ 3 پے در پے شک میں حاصل ہو جائے یا کم و زیادہ سے بھی حاصل ہو جائے۔ یہاں پر ایک صحیح و سند اور معتبر روایت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ شک اور شبہ کا شکار ہونے کی شدید مذمت کی گئی ہے، اور یقین اور اطمینان کی زندگی گزارنے کی جو ہے تاکید کی گئی ہے۔ اس پر علم نفسیات اور سائیکالوجی میں بھی اور باقی
مختلف علوم اور فنون کی روشنی میں جب انسان وارد ہوتا ہے، قرآن اور حدیث سے معصومین کو پڑھتا ہے تو اس چیز کی اسے تاکید حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ جو کتابیں ہیں احادیث شیعہ کی، تو ان کی ابتدا میں جو ہے کتاب العقل والجہل سے شروع کیا جاتا ہے۔ کافی شریف کو لے لیں، بحار الانوار کو لے لیں، تو یہ کتاب العقل والجہل سے شروع ہوتی ہیں۔ اس کے بعد کتاب العلم ہوتا ہے، اور یہ بات تو کتاب العقل والجہل سے مراد یہ ہے کہ باشعور زندگی، عقل اور دانش مندانہ زندگی، اور اس کے مقابلے میں جہل اور ندامت اور کیا کہتے ہیں اس کو، ایک بے وقوفانہ زندگی کو کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کافی شریف جو اردو زبان میں طبع ہوئی ہے، ابھی جو آخری طبع ہے ادھر لاہور سے مصباح القرآن ٹرسٹ والوں نے شائع کی ہے، کافی مشہور بھی اب اس کے نسخے، تو اس کے یہی کتاب العقل میں جو 10ویں حدیث ہے وہ کیا ہے، محمد بن یحییٰ عن احمد بن محمد عن حسن بن محبوب عن عبداللہ بن سنان وزیر مشیر کوفی جلیل القدر راوی۔ باقی بھی سارے جلیل القدر راوی ہیں اور نہایت ہی قابل اعتماد اور ثقات ہیں۔ تو عبداللہ ابن سنان کا بیان ہے، قال ذکرت لابی عبداللہ علیہ السلام رجل مبتلا بالوضوء والصلاۃ، میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ ایک شخص ہے، اس کو وضو اور نماز میں بہت زیادہ شک ہو جاتا ہے، وہ وضو اور نماز کے بارے میں بکثرت شک اور شبہ کا شکار ہوتا ہے۔ وقلت هو رجل عاقل، اور میں نے کہا حالانکہ وہ بڑا دانش مند اور عقل مند قسم کا شخص ہے، لیکن نماز اور وضو کے بارے میں اس کو شک ہوتا ہے۔ فقال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَأَيُّ عَقْلٍ لَهُ، یہ کون سی عقل ہے اس کو، وَهُوَ يُطِيعُ الشَّيْطَانَ، در حالانکہ وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے، اس کی اطاعت کر رہا ہے۔ فَقُلْتُ لَهُ وَكَيْفَ يُطِيعُ الشَّيْطَانَ، بولا وہ کیسے شیطان کی پیروی کر رہا ہے اور اس کی اطاعت کر رہا ہے۔ فقال سَلْهُ هَذَا الَّذِي يَأْتِيهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ هُوَ فَإِنَّهُ يَقُولُ لَكَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، اس سے پوچھو کہ یہ جو شک و شبہ تمہیں آتا ہے تو کہاں سے پیدا ہوتا ہے، تو وہ یقیناً یہی کہے گا کہ یہ شیطان کا عمل ہے جو مجھے وسوسہ کا شکار کرتا ہے۔ تو اس قسم کی اور بھی روایات ہیں جن میں جناب علی کثرت وسوسہ اور شک و شبہ میں شکار ہونے کی شدید مذمت کی گئی ہے، اور انسان کو جو ظاہری حکم ہے وضو کا، اسی طہارت کے مسئلے میں، اسی وضو کے مسئلے میں لوگ اتنا زیادہ شک اور شبہ کا شکار ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی کو اجیرن بنا لیتے ہیں۔ کوئی سائنس نہیں ہے، کوئی جناب علی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں جو ہے انسان کو بہت زیادہ دقت اور شک و شبہ میں پڑنے کی ضرورت ہو، بلکہ وضو کو لے لیتے ہیں تو ظاہری طور پر اس کو اپنے منہ کو دھو لینا ہے، ہاتھوں کو دھو لینا ہے، اور سر کا مسا اور پاؤں کا مسا، اور نماز جو ہے وہ ظاہری طور پر جو اس کو حکم ہے، یہ نہ ہو کہ پھر بار بار اس کو شک و شبہ کا شکار ہو کے عمل کرتا رہے، تو پھر اس سے زندگی اجیرن بن جاتی ہے، اس کے متعلقین دوست احباب اس کے بارے میں شبہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ شیطانی وسوسوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔